آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ اس شادی کے لیے ضروری ہیں اور چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کو سکھانے چاہیے؟ اور مردوں کے پاس اظہار کا کیا کوئی مرد بیوی سے جھگڑے کی صورت میں اپنے بھائی سے آسانی سے اظہار کر سکتے کہ جو اس کی بیوی نے اسے ہرٹفل ریمارکس کہے؟ اکثر اوقات نا یہ ہمارا جنرل پرسیپشن ہے کہ جب بھی ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہوتا ہے نا تو بیوی بیچاری ہے. مرد میرے پاس آ کے کامنلی یہ کہتے ہیں میں سمجھاتا ہوں اس کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے پاس بہت سے نوجوان آتے ہیں لڑکے لڑکیاں اور ایک سوال کرتے ہیں اچھا لڑکے میں کیا دیکھنا چاہیے؟ تو یہ جو بڑھتی ہوئی زیادتیاں ہیں شادی شدہ زندگی میں وہ مرد کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ایک عورت کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی دونوں اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں پورا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک خاتون کا جھگڑا ہوگا مرد کوئی بکتا جھگتا باہر گیا تو فوراً فون اٹھا کے اپنی بہن کو بات کر لینی، مرد تو نہیں کر پاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب بات کرتے ہیں کپلز کی، شادی شدہ زندگی کی، تو ایک حدیث میری نظروں کے سامنے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی. لیکن جب ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ آتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ شادی سے پہلے بھی ٹینشن جو اب شروع ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ لڑنا کیسے ہے، لڑائی کب ہوگی اور لڑائی کے لیے کیا کچھ ہتھیار چاہیے ہوں گے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈوائس بھی دی جا رہی ہوتی ہے نا شادی سے پہلے وہ اسی نیچر کی ہوتی ہے، بیٹا یہ کرنا اور یہ نہ کرنا اور یہ ایسے کرنا. لگتا ہے کہ ہم کسی جنگی ماحول میں جا رہے ہیں اور اس کی پریپریشن ہو رہی ہے. بہت بڑا یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے لوگوں کی زندگی میں کہ کپلز اور جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں وہ بات بات پہ لڑ رہے ہیں. ایک جگہ میں پڑھی تھی کہ جو بہترین شادی ہوتی ہے اس میں پرفیکشن نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ دونوں لوگ بہت پرفیکٹ ہیں اور اب وہ آ رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں اور جی بے تحاشا خوبصورت ایک تعلق ان کا چل رہا ہے، بلکہ امپرفیکٹ کپل ہوتا ہے. دونوں لوگ، ان کی اسٹرینتھ بھی ہے، ان کی ویکنیس بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ اس ریلیشن شپ میں آ رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے اس کے ڈائنامکس جو ہیں ان کو پھر سمجھنا بھی ہے اور اس پہ کام بھی کرنا ہے. تو یہ جو بڑھتی ہوئی زیادتیاں ہیں شادی شدہ زندگی میں وہ مرد کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ایک عورت کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی دونوں اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں پورا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بات کرنا چاہوں گی اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر یاسر اور ڈاکٹر تسمیرہ جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور یہ فاؤنڈنگ ڈائریکٹرز ہیں ہاؤس آف ویلنس، جہاں پہ یہ اسی طرح کے بہت سے مسئلے مسائل جو ہیں لوگوں کے ان کو حل کرتے ہیں. تو ہم ان سے چل کے ذرا کچھ باتیں کرتے ہیں کہ جھگڑے کیسے ختم کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک تو میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کے لیے کہا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں نے سوچا اگر میں کسی فیمیل کو بلاؤں گی تو پھر وہ عورتوں کا پلڑا بھاری ہوگا، مرد کو بلاؤں گی تو پھر وہی بات ہے کہ مردوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو میں نے سوچا کہ آپ دونوں سے پوچھا جائے کہ کیسے یہ مسئلہ حل ہو. سب سے پہلے بتائیں آپ دونوں کی لڑائی ہوتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ یہاں کوئی پریکٹیکم کرانے کے موڈ میں تھی کہ کانفلکٹ ریزولوشن کو ہم یہاں دیکھیں. جی بالکل ہوتی ہے، اس میں اس حقیقت سے کوئی مفر نہیں ہے کہ ہمارے اختلافات بھی ہوتے ہیں اور ان اختلافات کی بنا پر ہم مطلب ان اختلافات کو سلجھانے کی ایک کوشش میں اکثر خود کو مصروف بھی رکھتے ہیں. اچھا بالکل، بلکہ ویری پراؤڈلی آئی وڈ سے کہ جی بالکل ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس ریلیشن شپ کا حصہ ہے. بلکہ میں اس سے بھی آگے کہوں گی تقاضا ہے کہ کانفلکٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کی ریزولوشن جو ہے نا آپ جیسے جیسے اس رشتے میں ایوالو ہوتے انفرادی طور پہ بھی اور یہ رشتہ بھی جیسے جیسے انوالو ہوتا ہے تو آپ کو بہت بہت زیادہ کچھ ملتا ہے اور وہ اس رشتے کی اسٹرینتھ کا باعث بنتا جاتا ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ مطلب تھوڑا سا ہم پہلے اگر شادی سے پہلے کا مرحلہ دیکھ لیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ اس شادی کے لیے ضروری ہیں اور چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کو سکھانے چاہیے؟ آپ میں سے جو بھی جواب دینا چاہے. بالکل ہے جی. دیکھیے شادی ایک کانٹریکٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جس میں مرد اور عورت تہیا کرتے ہیں، کمٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے بھی اور اس سے زیادہ اپنے آپ سے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے اور وہ تقاضے جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں. سو اس سے پہلے جو سب سے اہم چیز میں نے دیکھی
ہمارے پاس بہت سے نوجوان آتے ہیں, لڑکے لڑکیاں, اور ایک سوال کرتے ہیں اچھا لڑکے میں کیا دیکھنا چاہیے, یا ایک لڑکی میں کیا ہونا چاہیے, میری بیوی میں یا میرے شوہر میں آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان میں کچھ دیکھنے سے پہلے آپ نے خود میں دیکھنا ہے. آپ نے اپنی توقعات, اپنے جذبات, احساسات, ضروریات, ان کا ادراک کرنا ہے, وہ زیادہ اہم ہے. ایک تو وہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس ادارے کو جو قائم کرنے جا رہے ہیں تو میری ترجیحات کیا ہیں میری ذات سے جڑی ہوئی, اور اس کے بعد پھر اس کی ہم کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں ود دی کاؤنٹر پارٹ, ود دی پوٹینشیل اسپاؤس. ٹھیک ہے. اچھا تسمیرہ, مجھے یہ بتائیے گا, جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر جھانکیں, یہ جو ہمارا ایک طریقہ کار ہو چکا ہوا ہے کہ ہم ڈیل بریکرز ان پہ بات کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, اور آج کل میں نے یہ بھی دیکھا ہے بچیوں میں اسپیشلی بہت ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ایک لمبی لمبی چیک لسٹ لے کر بیٹھتی ہیں جب آپس میں لڑکا لڑکی مل رہے ہیں, اور وہ پھر بتاتی ہیں کہ یہ چاہیے اور یہ ہوگا اور یہ ایسے کریں گے اور یہ آپ کیا کریں گے. ایسے لگتا ہے کہ کسی آپ جاب انٹرویو کے لیے گئے ہوئے. تو یہ جو پورا سینیریو کریٹ ہوتا ہے, یہ کیسے بعد کی زندگی کو اس کو متاثر کرتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہم ایک ہیومن سائنس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کوئی میتھمیٹیکل ایکویژن مت ڈالیے. آپ ایک لسٹ لے کے بیٹھی ہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن, اٹ از اباؤٹ ٹو ویری سبجیکٹو پیپل. ہو سکتا ہے کہ اس میں جو مسٹر ہائیڈروجن تھے ان میں ایک آدھ مالیکیول یہاں پہ کم ہے, لیکن جو مس آکسیجن ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کو کمپنسیٹ کر سکتی ہیں. تو اس رشتے کے لیے یہ ڈیل بریکر نہیں ہونا چاہیے. صحیح. لیکن کسی اور ہائیڈروجن اور آکسیجن کے لیے ڈیل بریکر ہونا چاہیے. اس لیے آپ پری کنسیوڈ کسی ڈیل بریکر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو سبجیکٹولی, ہولسٹکلی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر دراصل یہ والی ویکنیسز ہیں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دوسرے بندے کے اندر یہ والی اسٹرینگس ہوں. میں امپیشنٹ ہوں, میں امپلسو ہوں. تو آپ کے بلانے کا مقصد, آپ نے ہسبینڈ وائف کو بلایا, وہاں میرے ہسبینڈ کے جو ہے نا, ہی از اے ہائیڈروجن مالیکیول ہو کین گیو می ایکسٹرا آن دیٹ, ٹھیک ہے, رائٹ, بٹ آئی ایم ویری فار سائٹڈ, ٹھیک ہے, دیر ہی کین ریلائی آن می. اور یہ میں جو ہے نا, ہم پری لے کے ڈیل بریکرز نہیں بیٹھ سکتے تھے. لیکن اگر مجھے اپنے بارے میں یہ آگاہی ہے تو پھر مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. میں دوسرے کے لیے چیک لسٹ لے کے نہیں بیٹھ سکتی ہوں. تو دس از ویری سبجیکٹو. اس سے یہ کہ اگر ہم اپنے پر نظر رکھیں تو کم از کم ہمیں یہ پتا چلے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے, میری ویکنیس کیا ہے. اسٹرینتھ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں ڈالوں, اور جو ویکنیس ہے اس کو کہیں مینج کرنا سیکھوں, اس کو میں دیکھوں کہ آگے سے مجھے اس میں ہیلپ مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, یا اس میں ہیلپ مانگوں, اس کا اظہار کروں, اس کا اعتراف کروں, اس کو چھپانے کی بجائے اس کا اظہار کرتے ہوئے اس میں مدد طلب کروں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے. اچھا یہ دیکھتے ہیں ہم جب شادی شدہ زندگی کو, اور بات ہم کانفلکٹس کی اور جھگڑوں کی کر رہے ہیں جو کہ میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں, تو میرج میں یہ مزری کہاں سے آتی ہے؟ سسرال سے آ رہی ہے, یا یہ کہ بچوں کی وجہ سے ہو رہی ہے, یا جاب ہے, یا فائنینسز ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ڈائنامکس بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو سارے آپ نے جن کا ذکر کیا نا, جب بھی کوئی کپل آتا ہے ان سب میں سے کسی نہ کسی کا ذکر ضرور کرتا ہے. لیکن جو کانفلکٹس کی رسپانسبلٹی ہے, جب تک آپ اپنے اوپر نہیں لیں گے, آپ کہیں گے فائنینسز کی وجہ سے یا سسرال کی وجہ سے, تو کبھی آپ ریزالو نہیں کر پائیں گے. صحیح. اگر فائنینسز کی وجہ سے لیٹس سپوز, تو پھر واٹ کین یو ڈو اباؤٹ اٹ, انسٹیڈ آف سیئنگ کہ یہ فائنینسز کا, تو جیسے ہی فائنینسز بڑھیں گے میں خوش ہو جاؤں گی یا میں خوش ہو جاؤں گا یا یہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا. نہیں, کچھ مسنگ ہے جس کو آپ پروجیکٹ اس پہ کر رہے ہیں. ہاں, اس نے وہاں سے مشکل ضرور دی, اس رشتے کو ٹیسٹ اس پوائنٹ پہ کیا, لیکن ویک تھا تو اسی پوائنٹ پہ وہ بریک ہو رہا ہے. اٹس اگین کہ آپ اپنے اندر, دوسرے اور اس رشتے کے اندر دیکھیں واٹ اٹ از انسٹیڈ آف پروجیکٹنگ. کیونکہ دیکھیے اٹس اے لائف سائیکل. آج فائنینسز مسئلہ ہے, کل بچے مسئلہ ہوں گے, آج سسرال مسئلہ ہے, کل بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں بس وہ اتنے بزرگ تو ہیں, فوت ہو جائیں گے آپ کے ساس سسر, اس کے بعد آپ کے بچے ٹین ایج میں آ جائیں گے,
تب کیا ہوگا. سو دیز تھنگز آر گوئنگ ٹو کم ان. آئی کانٹ پن پوائنٹ کہ جی یہ مسئلہ ہے. آئی کین ڈیفینیٹلی سے کہ آپ کا اس ریلیشن شپ کو دیکھنے کے طریقے میں مسئلہ ہے. صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا یاسر کہ جب ہم کسی بھی کانفلکٹ کو دیکھتے ہیں, ایک آپ نے جیسے کہا کہ ہاں ہمارا بھی جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے, ہم اس کو ریزالو کر لیتے ہیں, ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ کیونکہ آج کل یہ ٹاکسسٹی کی بہت بات ہوتی ہے نا, ہر چیز پہ ہم ایک ٹھپا لگاتے ہیں کہ یہ ٹاکسسٹ ہے, یہ ٹاکسک ہے, یہ نارسسسٹ ہے اور یہ ڈس فنکشنل ہے. تو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ ایک نارمل ریلیشن شپ ہے اور نارمل قسم کا گرجنا اور برسنا ہے, اور کہاں پہ اب یہ کوئی اب نارمیلٹی آ رہی ہے اور اس کو کسی اور طریقے سے حل کرنا ہوگا یا اس میں کوئی ہیلپ لینی ہوگی. ایک بہت اہم وارننگ میں ایٹ دا آؤٹ سیٹ دے دوں کہ اسے میں کہتا ہوں ابیوز آف ایڈجیکٹیوز. اچھا, ہمارے میڈیا ایکسپوجر کے نتیجے میں نا باڈی شیمنگ, گیس لائٹنگ, ٹاکسک لو, ٹاکسک پوزیسونیس, اس طرح کی بہت سے ایڈجیکٹیوز جو ہیں نا ہم برملا اس کا اظہار کر دیتے ہیں. میں بہت ڈپریسو ہوں, ہی از اور شی از ویری نارسسسٹک. نہیں جناب, پورا ایک کرائٹیریا موجود ہے کسی کو نارسسسٹک کہنے کا, اور سیلف اسرٹیو ہونے میں اور نارسسسٹک ہونے کی جو حد فاصل ہے, جو ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے, وہ آپ کو جاننا ضروری ہے. ایک چیز تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں یہ ایڈجیکٹیوز. دوسرا اہم فرق سمجھنا ہے ڈفرینس اور ڈسپیوٹ کا. اچھا, ڈفرینسز اختلافات تعلقات کی خوبصورتی ہیں. میرے پاس اکثر مرد حضرات جو ہے نا آتے ہیں, میری بیگم بہت امپلسی, سر بہت جذباتی ہے. میں نے کہا اچھا امیجن کرو آپ اپنی بیوی بالکل آپ جیسی, غیر جذباتی اور ہر چیز کو بغیر کسی خوشی دکھ کے برملا اظہار سے دور رکھتے ہوئے, چھپاتے ہوئے, کتنا عرصہ گزارا کر سکو گے اپنے ہی جیسی کسی خاتون کے ساتھ؟ اور وہ چپ ہو جاتے ہیں. عورت کی اگر خوبصورتی ہے, اس کی ایموشنالٹی ہے, اس کی ایکسیپٹنس, اس ڈفرینس کی ایکسیپٹنس. ڈسپیوٹ اس وقت بنتا ہے ڈفرینس جب ہم اپنی انا کو معاشرتی سطح پر قائم ہوئے جھوٹے معیارات کی بنا پر اپنی عزت تکریم, میری بیوی نے مجھ سے ایسے بات کر لی, میرے شوہر نے مجھ سے ایسے بات کی. آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو یوں نہیں بری لگ رہی, اگر بیڈ روم میں ہوگی تو ہو جائے گی, لیکن 2-3 لوگوں کے سامنے کسی قسم کی بے تکلفی کو, چاہے وہ شوہر کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے, وہ چونکہ ماں کے سامنے ہو گئی, بہنوں کے سامنے ہو گئی, تو وہ آپ کو لگا کہ نہیں یہ بد لحاظی ہے یا بدتمیزی ہے یا غیر ضروری بے تکلفی ہے اور میری عزت اور احترام کا یا مرتبے کا خیال نہیں رکھا گیا. تو وہاں ڈفرینس ڈسپیوٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور بات ہم پھر وہیں لے آئے کہ ہمیں ادراک ہونا چاہیے اپنے اوپر, ہماری اپنے متعلق انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ میرے ٹریگرز, میرے ٹپنگ پوائنٹس کیا ہیں اور کہاں میرے توقعات اور ان کو پورا کرنے کی جو صلاحیت ہے میرے کاؤنٹر پارٹ میں, ان میں کیا ڈفرینس ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا ایگو کا, تو میں جاننا چاہوں گی کہ مرد کی ایگو کہاں کہاں اس سے غلطیاں کرواتی ہے. پھر میں آپ سے بھی یہی پوچھوں گی کہ خواتین کی ایگو کہاں کہاں مسئلے مسائل لاتی ہے. مرد کی ایگو تو بڑی مردانگی میں سادہ ہے, چلے ویسے کمپارٹمنٹلائزڈ ہے, مردانگی میں ہے اس کی, اور مردانگی کے ایک انتہائی غلط تصور سے جڑی ہوئی ہے کہ جس میں ایک مرد کے لیے مردانگی کا جو تصور آیا وہ اس کے اپنے باپ سے آیا, وہ اپنے جو اتھارٹیز وہ دیکھتا رہا, اور ایک پدرسری معاشرہ جہاں بہت سی تحفظات فراہم کرتا ہے, وہیں کچھ غلط تصورات کو قائم کرتا ہے. ہمارے بچپن, لڑکپن, اوائل جوانی اور پھر جب ہم اس ادارے کو قائم کرتے ہیں تو یوزولی ہماری عزت نفس کا کوئی عجیب سا کوئی معیار ہے کہ اگر میری بیوی نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کر لی, ذرا تنک کے بات کر لی, یا پھر اپنے غصے کا اظہار کر دیا, یا پھر میری کوئی بات میں نے 2 دفعہ کہہ دی تھی پھر بھی سمجھ نہیں آئی, مطلب میں اپنے آفس میں 1 دفعہ بات کر دوں, اپنے سارا آفس میں تہلکہ مچ جاتا ہے کہ صاحب کے منہ سے نکل گئی, بیوی ہماری بات ہی نہیں سنتی. بھائی آپ نے وہ ایک تنخواہ دار طبقہ جو آپ جس کی ACR لکھتے ہیں وہ تو مرتا ہے کہنا کرتا آپ کی بات سننے پر مجبور ہے, لیکن یہ تو آپ کی شریک حیات ہے جو ہر معاملے میں دخیل ہے.
تو یہ آپ کی سبارڈینیٹ نہیں ہے, یہ آپ کی شریک حیات ہے. تو پہلے آپ اس فرق کو جانیے. سو وہ جو مین ہوڈ اور مردانگی کا تصور ہے نا, فزیکل اسٹرینتھ سے لے کر تو ایک جذباتی اور معاشرتی سطح پر, مجھے تو لگتا ہے کہ دین کارڈ بھی بہت پلے کیا جاتا ہے, کیونکہ میں قوام ہوں. کئی مرد پہلا جملہ یہ بولتے ہیں کہ بیکاز اللہ نے مجھے ایک لیڈرشپ رول دیا, میں قوام ہوں. تو اور وہ کوئی مجازی خدا کا تصور کی غلط تشریحات جو ہیں وہ بھی جو ہے اس میں ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. تو جی بالکل کوئی بھی کارڈ پلے کر کے مردانگی کا غلط تصور جو ہے نا وہ اس ناپسندی کی کو ہوا دیتا ہے. خواتین کی انا, جہاں کہ یہ ایک غلط چیز بھی ہے انا, اگر آپ کے رشتے کے بیچ میں آ جائے. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر انا ہے بھی نا خواتین کی طرف سے, اسے ہینڈل کرنا بہت زیادہ آسان ہے. اچھا, خواتین آپ نے پہلے بولے اگر ہے, اس کا مطلب ہے خواتین کی انا نہیں ہوتی؟ نہیں, ہوتی ہے اور بالکل بچگانہ ہوتی ہے, بہت فریجائل ہوتی ہے. صرف یہ مردوں کی نہیں ہوتی, عورتوں کی بھی ہوتی ہے. عورتوں کے تھوڑے سے بوروڈ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مے بی آپ انہیں اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہ کر رہے ہوں یا اپریشیٹ نہ کر رہے ہوں, لیکن دا پیپل دیٹ دے کیئر فار, یعنی کہ ان کی خواتین کی اپنی فیملیز یا ان کے بچے, ادھر آپ اگر ایکسٹرا رسپیکٹ دیں گے, دیٹ از دیئر اسٹیج, دے فیل ویری ویری نائس. وہاں پہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی مے بی کہ میکے کے بارے میں کچھ نہ بولا جائے, میکے کے بارے میں اور میکے والوں کے سامنے, ٹھیک ہے, خاتون کو بھی یا کسی اور کے سامنے, آڈینس کے سامنے خاتون سے ایکسٹرا نائسلی ذرا بات کی جائے. دس از دا سولوشن. اور یہی میں بتا رہی ہوں کہ انا کو چوٹ اور ٹھیس بھی یہیں پہ لگتی ہے. بالکل کہ آپ بچوں کے سامنے میں نے کچھ کہہ دیا اور آپ اس کو ڈسمس کر رہے ہیں, یا میرے گھر والوں کے سامنے, میری بھابھی کے سامنے آپ یہ کہہ رہے ہیں, یا آپ اٹھ کے چلے گئے, یا آپ نے میری ایکسٹرا کیئر نہیں کی. تو خواتین کی یہ بڑی فریجائل ہوتی ہے, بڑی بچکانہ ہوتی ہے. یہ تو بہت آسان بھی ہے, لیکن بہت ایزی ہے, یہ بہت ایزی ہے. جن کی بہت کیئر کرتی ہیں آپ کی وائف, آپ ان کے سامنے اپنی وائف کی بہت کیئر کیجئے اور ان کی بھی بہت کیئر کیجئے. ایزی, ویری ایزی. یہاں میں کچھ ایڈ کروں. جی, ایک بہت بڑی ڈسپیرٹی میں نے دیکھی, جیسے تسمیرہ نے کہا کہ یہ حساسیت موجود ہے کہ دوسروں کے سامنے, میرے میکے کے سامنے, میرے والدین کے سامنے ذرا ایکسٹرا کچھ کیئر کرو. خواتین یہ توقع قائم رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں, اس کا اظہار نہیں کرتی تقاضے کی شکل میں. اچھا, آپ نے مردوں کی انا کے والے سے بات کی نا, ایک اور بھی ایشو ہے. مردوں نے بہت کمپارٹمنٹلائز کیا ہوا ہوتا ہے. انہیں جب تک کچھ بتایا نہ جائے نا واشگاف لفظوں میں کہ سنیے آپ میرے گھر جا رہے ہیں تو میرے ابا آپ کے لیے بورنگ ضرور ہیں یا میرے بھائی بورنگ ضرور ہیں, لیکن آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پلیز میری خاطر انہیں سن لیجیے گا اور انہیں انگیج کیجیے گا. اور اگر وہ آپ کو کہیں کرٹیسائز کر دیں, سینسیٹیو ہے, تو فار مائی سیک, جو میں نے آج اتنا مزے کا پلاؤ آپ کی خواہش پہ بنا کے کھلایا, فار دیٹ سیک پلیز اس پر آپ کوئی ریئیکشن نہ دیجیے گا میری خاطر, یا کچھ بھی جو بھی آپ نے. ان کو مردوں کو بڑی زیادہ دیر تک ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. مردوں کے اندر یہ پرسیپچول سینسٹیوٹی نہیں ہے عموماً کہ کس موقع پر خواتین کی کس حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اظہار رویے کو مینج کرنا. اچھا, یہیں پہ پھر خواتین کی ایگو آ جاتی ہے. میں یہی کہنے والی تھی کہ یہاں پہ عورتوں کی ایگو آ جاتی ہے کہ ہم بتائیں کیوں, انہیں سمجھ کیوں نہیں آئے, بتا کے کروایا, مجھے بھی تو سمجھ آ جاتی ہے. جی, اس میں یہ ہے کہ یہ پھر ہمارا اس انسٹیٹیوشن میں یو نو وی آر ایٹ ایوری لیولس. میں اب اس لیول پہ ہوں, میرے پیچھے جو بچیاں آ رہی ہیں انہیں یہ مجھے بتانا ضروری ہے کہ یہاں پہ آپ کا ایگو انہیلدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بتائیے. اور وہ میں نے لیٹلی کچھ ہوا, میں نے ان سے بھی ذکر کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, گجروں کا چکر, کہ گجرے میں نے بتا کے اگر لے لیے تو پھر کیا ہوا, وہ تو لے دیے انہوں نے. آپ
देखिए भाई 2-3 दफा तो बता के लेना, फिर वो खुद दे देगा. आपको 20-30 दफा बताना है. अच्छा, आपने कहा 20-30 दफा, इन्होंने कहा 2-3 दफा. नहीं ऐसा नहीं होगा. 20-30 दफा बताना है. उसके बाद दे विल अंडरस्टैंड कि गजरों का आपके लिए मतलब क्या है. बिल्कुल. तो वो गजरे लेके देंगे. जब वो उस चीज को, अगर कोई कलर ब्लाइंड है, वो ग्रीन और रेड नहीं देख पा रहा है, तो फिर आप उसे कसूरवार भी नहीं ठहरा सकते. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, ये जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो ये जो हमारा हो जाता है ना, आई मस्ट हैव अ लास्ट से, गलत कौन है? कुछ लोगों ने ये कहा भी है ना कि वाइफ इज ऑलवेज राइट, यानी कि मान जाओ भाई और करो वही जो आपका दिल चाह रहा होता है ना. तो इसका फैसला कौन करेगा जब भी आपस में कोई झगड़ा हो रहा है कि जी आई मस्ट हैव द लास्ट से? फाइटिंग फॉर द लास्ट वर्ड, यस. अगर हम यूजुअल कहेंगे, इट्स वुमेन. यस, ऑब्जर्वेशनल है, इट इज वुमेन. बट देन अगेन वुमेन आर हार्मोनली एट डिफरेंट स्टेजेस. ठीक है. और तो आपको एक शख्स के साथ रह के, ख़वातीन के साथ रह के इतना अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है. अब अल्लाह ने मुझे एक बेटा और एक बेटी दी है. अब हमारी बेटी जो है ना, वो नाराज़ हो जाती हैं छोटी सी बात पे, और अब बाबा जो हैं इतना ख्याल रखते हैं कि मेरे बेटे ने शायद परसीव भी नहीं किया होता, लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा उस पर हो जाती है. दिस डज कम विथ एक्चुअली हार्मोनली हु वी आर. बात ये है कि किस वक्त डिसएंगेज करना है दो मैच्योर एडल्ट्स को, ये पता होना चाहिए. अगर मैं इमोशनली हाईजैक्ट हूं तो मेरे हस्बैंड को पता होना चाहिए शी इज इमोशनली हाईजैक्ट फॉर व्हाट एवर रीजंस. अभी आप डिसएंगेज हो जाएं. इफ ही इज इमोशनली हाईजैक्ट तो मुझे पता होना चाहिए फॉर व्हाट एवर रीजंस ही इज, अभी आप खामोश हो जाएं. तो फाइटिंग फॉर द लास्ट वर्ड होता है, लेकिन ये भी इंडिविजुअल है कौन किस वक्त उसमें है. दूसरे शख्स को इतनी अगर आगाही है तो आप उस वक्त डिसएंगेज हो जाए, खामोश. ठीक है. मर्द के लिए एक औरत की हाइजीन, अपने स्पाउस की हाइजीन जो होती है और उसकी लुक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है? अजहद ज़रूरी हैं, दोनों के लिए हैं वैसे, और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी, और डॉक्टर तस्मीरा भी विल वाउच फॉर इट कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ आई. मर्द हज़रात के मुतालिक मैं पहले ज़रा बात कर दूँ कि यूजुअली मतलब जैसे हफ्ते के 5 दिन तो खूब बन संवर के गुजारे क्योंकि दफ्तर जा रहे हैं, और 2 दिन जो है ना एक मल जगह होलिये में और वो घरों में मौजूद है. उनकी भी एक होती है कि अच्छा आज लेके हम शेव करें और अच्छे, लेकिन फिर भी किसी न किसी हद तक उनको भी ये इदराक होना चाहिए. और यकीनन मर्द के लिए भी वो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जी एक इश्तिहार आता था ना, एवरीडे वाइफ मैं उसे कहता हूँ, या किसी कुकिंग ऑयल में ख़ास 11 मेहमानों का खाना पकाते हुए वो नाश्ते गाते किचन से निकल रही होती हैं खातून खाना, और शाम को घर वापस आए तो वो चाय जिसमें वो उसकी लहरें सी भी उठ रही होती हैं वो लेके खड़ी होती हैं. मर्दों की कहीं ना कहीं ये तवक्को बन जाती है कि जब वो घर आएँ तो उन्हें एक सजी संवरी खुशबुओं में महकी हुई एक बीवी मिले, जबकि उन्होंने दिन के जो है ना 4 घंटे किचन में गुजारे होते हैं और बच्चे स्कूल से वापस आ चुके होते हैं, उनकी होमवर्क करा के वो चिढ़ चुकी होती हैं. सो इस पे भी इजहार करके एक दूसरे से अपनी तवक्कुआत को एक काबिल कबूल हद तक इम्प्लीमेंट करने और करवाने पे आप बात करें, खुल के बात करें. और यकीनन पर्सनल हाइजीन, अच्छा दिखना, अच्छा महसूस होना, खूबसूरत दिखना, ये आपका, आपके जिस्म का, आपकी नफ्सियात का, आपके अपने साथ भी तकाजा है और आपके काउंटर पार्ट के लिए भी. ठीक है. इसमें सेल्फ केयर आएगी? जी, ख़वातीन की तो उसमें बहुत ज़्यादा आप सेल्फ़ केयर की बात करें, क्योंकि ख़वातीन ये वाला शिकवा करती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है. लेकिन अगर आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो उस दिन शायद आपके घर रोटी और चटनी चलनी चाहिए, क्योंकि उस दिन वो दिन था जिस दिन आपने शायद हेयर ऑयल आपने लगाया है, उस दिन आपने हफ्ते के सारी अपनी कपड़ों की प्रेपरेशन कर ली है, प्री प्रेप्स आपने कुछ कर ली है. सेल्फ केयर को जाने देती हैं ख़वातीन इन द नेम ऑफ बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल, के बच्चों के साथ नहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे भी देखें. हार्वर्ड की लेटेस्ट स्टडी है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस ऑफ अ चाइल्ड इज अ हैप्पी मदर. अच्छा जी, तो आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि जी जब हम सुबह तैयार होते हैं या चेंज करते हैं तो एक चेंज आता है मूड में. बिल्कुल सही.
اور تو یہ سیلف کیئر کا حصہ ہے. لیٹنگ گو آف یور سیلف, یور ہیلتھ. شکوا کرتے ہیں لوگ, ایون ایک دوسرے کی لکس کا شکوا کرتے ہیں. مردوں میں بھی, مردوں کے لیے بھی خواتین شکوا کرتی ہیں کہ یعنی کہ یہ جو کپڑے پہنتے ہیں میرے لیے نہیں, اپنے آفس کے لیے, کیونکہ میرے سامنے یہ اسی پرانے پجامے ٹی شرٹ میں گھومتے ہیں and I want him to look good. Yes. But he doesn't. So yes, it is very, very important. اچھا, ڈفرینس کیا ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کی کمیونیکیشن میں؟ یعنی کئی دفعہ وہ ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کوئی کنسرن ہے یا کوئی بات ہے, تو اس کی وجہ سے بھی پھر جھگڑا ہو جاتا ہے. تو مرد آپ کو لگتا ہے کہ کیسے ایکسپریس کرتے ہیں اپنے آپ کو جنرلی؟ اچھا, انفارچونیٹلی مردوں کی جو ایموشنل ایکسپریشنز ہیں نا, وہ ذرا سپریسڈ اور ریپریسڈ ہیں, اور یہ ان کے لڑکپن اور اوائل جوانی سے بچپن لڑکپن کی سٹوری ہے, جس میں بچوں کو خاص طور پر ان کی ولنریبلٹی, جس میں ان کے جذباتی سطح پر وہ خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں, جسے میں نے مردانگی کا ذکر کیا, اس پہ تو بالکل ان کو انکریج نہیں کیا جاتا. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ہمارے گھروں میں لڑکے اگر رو رہے ہوں کسی بات پہ تو انہیں مرد ہو کے روتے ہو, مرد نہیں روتے, لڑکیوں کی طرح کیوں رو رہے ہو. اور آپ نے 2-3 غلط تصورات کو جنم دیا. ایک کہ مرد روتا نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو روتا ہے وہ خواتین ہوتی ہیں, اور جو روتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اس لیے خواتین کمزور ہوتی ہیں. یا یہ کہ اگر کوئی اپنی وائف کے ساتھ ان لڑکوں کو نظر آ رہا ہے کہ بہت ایکسپریسو ہے, تو کہتے ہیں تو بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے. ایگزیکٹلی کہ اگر کوئی مطلب ہمارے یہاں کہ یار مجھے دیر ہو رہی ہے, میں یا 3 دفعہ کال آ گئی نا بیوی کی, میسج آ گیا گھر سے, تو دوستوں کی محفل میں اس کا تمسخر اڑایا جائے گا, مذاق ہوگا. بالکل اسی طرح مثال کے طور پر جیسے میں نے اپنے بیٹے کو جب ایجوکیٹ کیا ایڈولسنٹس کے حوالے سے, اس نے اپنی کلاس میں جا کے بتایا کہ مجھے تو میرے ابو نے یہ باتیں بتائی ہیں, تو اچھا خاصا اس کا مذاق اڑائے گا, وہ تم اپنے ابو سے یہ باتیں کرتے ہو, ابو تمہارے ساتھ. اور پھر یقین جانیے کہ 1-1.5 مہینے کے بعد اس کی کلاس کے 2-3 لڑکوں نے جو ویسے بھی بڑے گرون اپ تھے, انہوں نے اپنے سوالات بھجوائے کہ اچھا آپ جا کے اپنے ابو سے ذرا یہ پوچھ کر آؤ, جو ایڈولسنٹ سے ریلیٹڈ تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ مردوں میں تھوڑی سی اسے کیا کہنا چاہیے کہ ایکسپریسونیس کی کمی ہے, سائلنٹ موڈ میں چلے جانا ان کا ذرا زیادہ. اگر انہیں تکلیف ہوگی نا, نارمل ہے, یعنی کہ خواتین کو یہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, بول کیوں نہیں رہے, یہ اپنے اندر رکھ رہے ہیں. اچھا, اب وہی والی بات ہے کہ جس طرح خواتین کہتی ہیں نا کہ ہم کیوں بتائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ میں برڈن خواتین پہ ڈال رہا ہوں کہ سائلنس یا اوائڈنس اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک مرد کے اینڈ پر, جو ذرا ضرورت سے بڑھ کر, ایک تو جنرل ہے نا جو تھوڑا سا اوائڈنٹ بیہیویئر ہے یا نان ایکسپریسو ایموشنل لیول پر, تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ان پین, ہی از ان کنڈیشن ویئر اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو ایکسپریس. خوشی کے موقع پر بھی وہ شاید اتنے چھلانگے مار کے اور دکڑے لگا کے اور ویسے کوئی ہاؤ ہوپلا نہیں کھڑا کرتے ہمارے ہاں کے مرد حضرات. تو ایک تو ان کا کمیونیکیشن پیٹرن جنرلی ہمارے ہاں مردوں کا یہ ہوتا ہے, اور وہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر زیادہ ایکسپریسو ہو جائیں گے, اپنی محبت کا برملا اظہار, میں اکثر کہتا ہوں کہ جھگڑا تو آپ کر لیتے ہیں بچوں کے سامنے, ہسبینڈ اینڈ وائف, اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی کے سامنے, اپنی اماں اور بہنوں کے سامنے کبھی محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا یا اس کو اپنے سے قریب کر لیا؟ یہ اظہار کہ میرا تمہاری والدہ کے ساتھ ایک رومانٹک, کلوز, ریسپیکٹفل, ٹکلنگ, نائس ریلیشن شپ بھی ہے. ہم صرف جھگڑتے نہیں ہیں بلکہ جھگڑے سے ہم ریکور کر کے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی برملا کر سکتے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن گیپ مجھے اکثر دونوں جگہوں پر, دونوں فریقین کی جانب دیکھنے میں آتا ہے. خواتین کی کمیونیکیشن, خواتین دیکھیے, پہلے آپ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ کلچرلی ہم ٹرانزیشن میں ہیں, تو ہمارے ریجن کی خواتین میں ایک فطری شائنس ہوتی ہے. چونکہ میں اپنے کلینکل پریکٹس کی لے کے آ رہی ہوں کیسز کی, آن بہاف آف دوز کیسز میں یہ بات کر رہی ہوں. مردوں نے, ایک نے کہا کہ میری 21 سالہ شادی ہے اور انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا آئی لو یو. اب انہوں نے ان ورڈز میں کبھی نہیں کہا, بٹ شی از, وہ خود کہتے ہیں ایکسلنٹ وائف, اور ایکسلنٹ کمپینین, وائف نہیں ایکسلنٹ کمپینین, لیکن انہوں نے یہ ورڈز استعمال نہیں کیے. ہمارے ریجن کی خواتین, یس اٹ از ٹائم بیسڈ کے زمانے کی ہیں, ایک فطری شائنس آتی ہے تو شاید یہ والا اظہار نہیں کرتی. اب جو بالکل نیو جنریشن ہے
وہ ان کی پیرنٹنگ کہیے اسٹینڈرڈس کا انفلوئنس وہ جو بورو کرتے ہیں سوشل میڈیا سے کرتے ہیں. ان کے ایکسپریشنز کچھ اور ہی ہیں اور ان کے ایکسپریشنز شاید لاؤڈ بھی ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشنز لاؤڈر ہیں. یو نو ایوری تھنگ ول بی اکمپنیڈ بائی چاکلیٹس اور بیلونس. میں اپنی بات کر دیتی ہوں, مطلب میرے ذہن میں نہیں آئے گا میں بیلونز ان کے لیے وہ کر لوں, شاید یہ ٹیمپورلی میں تھوڑے پیچھے سے وہ کرتی ہوں. تو یہ دونوں قسم کا ہے کہ یہ لاؤڈر ایکسپریشن ہے نئے جنریشن کی لڑکیوں کا اور ایکسپیکٹیشن بھی ہے, لیکن تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایک فطری شائنس ہے جس میں اب مردوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ مجھے اپنے والد کا یاد ہے کہ انہوں نے کہا کبھی تمہاری والدہ نے ایک شعر نہیں کہا. And I do remember my father saying that, and my mother کبھی بھی وہ شعر نہیں کہہ سکتی. But love language ایک دوسرے کی سمجھ آنی چاہیے. مے بی وہ چاکلیٹ اور بیلون نہیں ہے, مے بی وہ کوئی اور کیئر ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اور جگہ کہا کہ میری صبح کی چائے جو ہے my husband pours it for me and it is a very loving expression. I like it very very much. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو لڑائیاں ہو جاتی ہیں اسپیشلی بچوں کے سامنے, بچے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ بچے ایسے امپیکٹس لیتے ہیں جو فار لائف چلتے ہیں ان کے لیے کہ جی ہمارے اماں ابا اس طرح لڑتے تھے. اور بہت سی جگہوں پہ وہ بچوں کے نام بھی بیچ میں آتے ہیں, بچوں کو سامنے بھی رکھا جاتا ہے کہ بچے اپنے آپ کو بلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری وجہ سے شاید لڑائی ہو رہی ہے, کیونکہ والدہ کا میں نے خاص طور پہ یہ رویہ دیکھا ہے کہ ابا تو لڑکے باہر چلے گئے, ایگزٹ لے لیا, اور مدر جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بچوں کو پھر بکرنگ ہوتی رہی, بالکل وہ ڈمپ بھی کرتی ہیں کہ تم اگر یہ نہ بولتے, تم اگر یہ نہ کہتے, تم لوگوں کی وجہ سے یہ جھگڑا ہوا. وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہی ہوتی ہے. یہ سینیریو جو ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ اچھا اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے. ایک بات تو طے کر لیں کہ جھگڑا ہوگا, لڑائی ہوگی. آپ کا بہت اچھا کوئی سیلف کنٹرول ہے, بڑا کوئی مسٹک قسم کا, تو شاید آپ بچوں کے سامنے دوسروں کے سامنے گریز کریں, لیکن وہ بھی ہو جائے گا. تلخ کلامی تو ہو جائے گی نا. ہاؤ ڈو یو ریکور فرام دیٹ؟ اف اٹ ہیپنڈ ان فرنٹ آف چلڈرن تو اس کی ریکوری بھی بچوں کے سامنے ہوگی. بچوں کو یہ اندازہ ہونا کہ یہ ایک اختلاف تھا جو جس کے اظہار میں ضرورت سے زیادہ بے احتیاطی برتی گئی, ٹھیک, اور اب میرے والدین اس کو میک اپ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو ریکوری کا پروسیس. دوسرا جو آپ نے بات کہی بچوں کے ایک اور پیٹرن ہم دیکھتے ہیں ان جھگڑوں کی بنا پر. ایک تو ہے نا کہ بچوں پہ ڈمپ کر دیا یا انہیں مورد الزام ٹھہرایا. دوسرا کیا کرتے ہیں, ایک جملہ عموماً خواتین کے, میں نے تو اس شخص سے صرف تمہاری خاطر گزارا کیا, ٹھیک ہے, اتنے سال. اچھا آپ نے اتنا بڑا بوجھ, بہت بڑا گٹھڑ جو ہے نا بوجھ کے اس کے کندھوں پر آپ نے ہمیشہ کے لیے ڈال دیے. جیسے تسمیرہ نے کہا کہ امپیریکل ایویڈنس بتاتی ہے کہ ہیپی وائف, ہیپی مدر ایکچولی بچوں کی پیشہ ورانہ اور شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا پریلیوڈ ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ ریکوری فرام دا کانفلکٹ ایک اسکل ہے, بالکل اسی طرح جس طرح آپ کی موٹر وے پر گاڑی کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ سٹ پٹا جاتے ہیں, اس وقت تو اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن فوراً آپ سولوشن فوکسڈ ہوتے ہیں کہ اچھا اب میں کیا کروں کہ مجھے کسی قریبی ریسٹ ایریا یا اسٹیشن پہ پہنچنا ہے, تو آپ فوراً ریکور کرتے ہیں. ریکوری کا میکانزم آپ نے سیکھنا ہے. پھر آپ اپنا ایک جسے کہیے کہ مجموعی طور پر تعلق کی خوبصورتی کا احساس جما کے رکھیے اپنے بچوں کے لیے. وہ کیسے؟ جھگڑا ہونا ہے, جب جھگڑا نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے, کیا اس میں محبت کا اظہار ہو رہا ہے, کیا اس میں اس ٹائم کے طور پر ہینگ آؤٹ ہو رہا ہے, کیا اس میں ایک رومانٹک ایکسپریشن بیگم کا بیوی کا اپنے شوہر کے لیے, شوہر کا اپنی بیوی کے لیے, بچوں کے سامنے ہو رہا ہے. کیونکہ دا بیسٹ سورس آف سینس آف سیکیورٹی جو آپ اپنے بچوں کو, اور سیلف اسٹیم, میں دو لفظ بول رہا ہوں, سینس آف سیکیورٹی اینڈ سیلف اسٹیم کے گفٹس اگر آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تو وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں لونگ ریلیشن شپ ہے. اور لونگ ریلیشن شپ آپ نے خود کہا ایبسنس آف ڈفرینسز کا نام نہیں ہے, اوائڈنس آف ٹرننگ ڈفرینسز انٹو ڈسپیوٹس کا نام ہے, اور ان کیس آف ڈسپیوٹ کوئک اور ایمیکیبل ریکوری کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ تسمیرہ کہ
یہ ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے. بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی جھگڑا ہوا ہے اور شوہر جو ہے نا وہ ہفتے گزر گئے ہیں اور بات ہی نہیں کر رہے, اپنے مطلب کے سارے کام کروا لیتے ہیں لیکن یہ کہ ویسے بات نہیں کرتے, اور میں اس کا اتنا پریشر فیل کر رہی ہوں, میں کیا کروں. اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ان کو پھر کہا جاتا ہے, وہ بار بار کہتی ہیں کہ میں نے پھر معافی مانگی, پھر وہ نہیں معاف کرے, میں نے پھر معافی مانگی, تو میں کیا کروں, آئی ایم ٹوٹلی شیٹرڈ. اچھا یہ بتا دوں کہ یہ ابیوز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور یہ ابیوز کے بہت سخت طریقوں میں سے ایک طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ چند ابیوز جو ہیں وہ فزیکل ابیوز سے بہت اوپر ہوتے ہیں, بہت زیادہ انٹینس ہوتے ہیں. سائلنٹ ٹریٹمنٹ ان میں سے ایک ہے. تو اگر میں آپ کو فزیکلی ابیوز کرنے لگی ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ خود کو کیسے ڈیفینڈ کر لیں. صحیح. اسی طرح سے اگر میں آپ کو سائیکولوجیکلی ابیوز کرنے لگی ہوں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے, پہلے آپ کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے یہ ابیوز ہے, ٹھیک ہے, یہ ناراض نہیں ہے, یہ ابیوز ہے. تو اس ابیوز سے آپ نے خود کو بچانا ہے. جب آپ اس میں سے وہ میننگ ہی نکال دیں گے نا کہ ان کی سائلنس کتنی میٹر کر رہی ہے, آپ ابیوزر کو اس کے ابیوز کے ٹول کے ساتھ رہنے دیجیے. ٹھیک. جتنے عرصہ انہوں نے اس ٹول کو استعمال کرنا ہے, کیونکہ وہ ٹول کارآمد ہی تب ہو رہا ہے جب آپ کا ری ایکشن آ رہا ہے, جب آپ کو وہ تکلیف ہو رہی ہے. اچھا یہ تو میں نے بتا دیا کہ ابیوز کا طریقہ ہے, دونوں کرتے ہیں, مرد شاید زیادہ کرتے ہیں, ویسے آئی ڈونٹ ایگری, صرف مرد نہیں, یہ ابیوز کا خواتین بھی کرتی ہیں. ابیوز کا چونکہ ذکر چلا ہے تو وہ میں ایک ذکر کر دوں, خواتین بہت خوبصورتی سے ابیوز کرتی ہیں. خوبصورتی سے اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی. بڑا انڈائریکٹ ہوتا ہے, بہت سبلیمنل ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ ایک جنرلائز نہ بچوں سے جا کے پوچھیں مزہ کہاں آتا ہے, ددیال میں جا کے پھپھو کے ساتھ, یا یہ وہ سب کہیں گے ماموں نانی کے گھر. یہ ان کی والدہ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا سیم لوگوں کو, وہ جو ددیال میں بچے ہیں جن کا وہ ننیال ہے وہ اس کو بہت انجوائے کر لیں گے, لیکن جن کا ددیال ہے وہ نہیں کریں گے. سبلیمنلی والدہ جو ہیں وہ فیمیلز جو ہیں وہ یہ ڈال دیتی ہیں یہ ابیوزر ہے, یہ ابیوزر ہے, یہ ابیوزر ہے. اور یہ سبلیمنل طریقہ بہت ٹاکسک ہوتا ہے, میں یہ ورڈ استعمال کر رہی ہوں, بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ آپ کے بچوں کے لیے ہیلدی نہیں ہے, یہ آپ کے بچوں کے لیے خراب ہے, آپ کے لیے بھی خراب ہے. کیونکہ ہم ابیوز کی بات کر رہے ہیں تو میں ایک اور چیز کر دوں فیمیلز کے حوالے سے. مردوں کو سیکھنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن شادی کے جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے نا, فیمیلز بڑی ولنریبل ہوتی ہیں. اور جب شادی شدہ زندگی میں ان کے ولنریبل پوائنٹس آتے ہیں لائک پریگنینسی, اس میں بھی فرسٹ پریگنینسی, مردوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا, بالکل ایسے ہی ہے, اس کی بخشش انہیں تا حیات نہیں ہوگی. اور یہ والی بات جو ہے نا آپ کے اس چینل میں بھی اس توسط سے بھی بتانا چاہوں گی کہ وہ مرد کوشش بھی نہ کریں. لیکن سنس آئی ایم اے سائیکالوجسٹ آئی ہیو ٹو ٹیل یو انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے اس کی معافی تا حیات مانگتی رہے. آپ کے مجھ سے غلطی ہوگی مجھے پتا. اچھا وہ پین ریلیو تب کریں گے جب وہ, اگر وہ یہ کہیں گے کہ یار 20 سال پرانی بات تھی, مجھے نہیں سمجھ آتی تھی, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے انٹینشنلی نہیں کیا, دانستہ طور پہ نہیں. ڈونٹ سے دیٹ, کیونکہ وہ اچھا جی آپ ابھی بھی آپ کو نہیں پتا کہ میں کس پین سے گزری ہوں. آپ نے یہ ایکنالج کرنا ہے کہ یہ آپ کے لیے پینفل تھا, یا آپ کی فرسٹ پریگنینسی تھی, مجھے خود پتا نہیں تھا. آپ یہ نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار یو, آئی انڈرسٹینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز, اٹس ویری ایزی ٹو کام اے فیمیل ڈاؤن. تھوڑا سا میں وکیل صفائی کا کردار بھی ادا کر دوں یہاں, کہ مرد کی کمپارٹمنٹلائزیشن کی ایبلٹی زیادہ ہوتی ہے. ایکچولی وہ بھول چکا ہوتا ہے, اور ایکچولی اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید کمپنسیٹ کر چکا ہے. اس کی ایک مس بیہیویئر has been compensated by so many good deeds جو اس نے بہت شعوری سطح پر جس کا اظہار اس نے کیا. یہ بہت اہم بات ہے. خواتین کو میں یہ ہرگز نہیں, ان پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں, لیکن وہ ایک کمپیشنیٹ ویو جو ہے نا وہ اس طرح رکھنا چاہیے. اچھا آپ کی سائلنٹ ٹریٹمنٹ پہ ایک چیز میرے ذہن میں تھی کہ ایک ہے پرولونگڈ سائلنٹ ٹریٹمنٹ ایز این ابیوسو بیہیویئر. جی میں نے اسی کی بات کی تھی, آپ نے اس کی. لیکن ایک اور مردوں میں عموماً
یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ کسی جھگڑے کے دوران جب ہیٹ اپ ہو رہا ہے اور جب ٹپنگ پوائنٹ کی ریڈنگ ہو گئی تو اس میں مرد اگر خاموش ہو رہا ہے تو اس کو اس کی میٹیگیٹنگ اسٹریٹجی یا اس جھگڑے کو چکانے کی یا کم کرنے ختم کرنے کا کی حکمت عملی سمجھی جائے. اس میں پھر اس کو انگیج نہیں کہ بولتے کیوں نہیں, اب آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, جی اب آپ کیوں چپ ہو گئے, جواب دیں. اب اس ہیٹڈ چیز میں ان کا کوئی بھی جواب آپ کے موڈ اور مزاج پہ پانی تو ڈالے گا نہیں. بالکل صحیح ہے, وہ کچھ جلتی پہ تیل چھڑکنے کے مترادف ہوگا. اچھا ڈاکٹر یاسر یہ بتائیے گا کہ کس سٹیج پہ کوچنگ کے لیے آنا چاہیے جب آپ کے اس طرح کے کانفلکٹس چل رہے ہیں, کب تک آپ خود مینیج کریں, کیونکہ وہی بات ہے پہلے ہم میکے سسرال کی جنگ میں بھی چلے جاتے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے خواتین بہت یہ اس کا اظہار کرتی ہیں کہ مطلب میرے ہسبینڈ کمپلین کر رہے ہیں کہ جی میں کیوں اپنے میکے میں بات کرتی ہوں, یہ تو ہر وقت اپنی اماں سے بات کر لیتے ہیں, اپنی بہنوں سے, وہ گھر میں ہوتی ہیں یا آتی رہتی ہیں, میں کس سے بات کروں. اور ساتھ ہی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے اکثر دیکھے کہ کوچنگ کے لیے خواتین آ جاتی ہیں, مرد بھی نا ان کو لے آتے ہیں جی میری بیوی کو سکھا دیں, خود نہیں سیکھنا چاہتے. اچھا, اس میں آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں, آپ بتائیے کہ کتنی آپ کی پریکٹس میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے گھر کے ٹوٹکے جن کی ہم یقیناً ہم لائف اسٹائل میڈیسنس کی بات کرتے ہیں, اگر وہ کارگر ہوں تو بہت اچھا ہے, کویکس کے ہتھے چڑھ کے, جھاڑ پھونک کے نتیجے میں کرونیسٹی ایڈ کی اپنے مسئلے میں, ایسے کی. اور بلکہ ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ میں تو صرف آپ کے پاس ہی آتی ہوں, اور ساتھ پلندہ ہوتا ہے کہ پچھلے 15 دنوں میں میں نے کتنی خرابیاں کر لی ہیں. جی پھر آئی ہوں نا, آپ ہی کی کئی ہوئی باتوں میں سے کسی ایک پہ عمل نہیں کیا, لیکن اب آپ بتائیں جو نتائج ہیں اس کو میں کیسے ڈیمیج کنٹرول کروائیں. مینٹل ہیلتھ, پرسنل کیئر کا بنیادی تقاضا ہے کہ اگر کوئی بہت ڈائر نیڈ نہیں بھی ہے تو آپ اپنے کسی لائف کوچ یا تھراپسٹ یا مینٹور کو اپنے ساتھ رکھیے. فارچون 500 کے سی لیول ایگزیکٹیوز ہمیشہ لیڈرشپ کوچنگ کے نام پر اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی کوچ رکھتے ہیں. ایک تو اس کو پریونٹیو ہیلتھ کیئر کا حصہ بنا ہے, جس طرح ایک نیوٹریشنسٹ کو ملنا یا ایک فزیکل فٹنس ایکسپرٹ کو ملنا آپ کو آگے جا کر کسی گیسٹرونٹولوجسٹ اور رومیٹولوجسٹ سے ملنے سے روک سکتا ہے. بالکل اسی طرح شادی سے پہلے آپ جائیں, اپنے آپ کو جاننے, خود آگہی سیلف اویئرنیس کے لیے گائیڈنس لیں, اور پھر آپ اس ریلیشن شپ کی ڈائنامکس کو سمجھیں. اچھا, پھر اگر شادی شدہ زندگی ہے, شروع کے دن ہیں اور کہیں ہلکے پھلکے اختلافات آنے شروع ہوئے جن کو آپ ہینڈل کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے, تو خدا را اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کو انوالو کرنے سے پہلے, جس طرح آپ داڑھ کے درد کے لیے یا پیٹ کے درد کے لیے, ٹھیک ہے کوئی زبیدہ آپا ٹوٹکا چل گیا تو چل گیا, لیکن آپ اپنی والدہ سے تو نہیں پوچھتے نا, آپ کسی جی پی کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے بتائیں کہ میں اس میں مجھے کیا میڈیسن چاہیے. تو دوسرے لوگوں کو انوالو کرنے کے نتیجے میں آپ کو محبت بھری تھپکی تو مل جائے گی, ہلا شیری تو مل جائے گی, لیکن آپ کے دکھ کا, درد کا مداوا اور مسئلے کا حل نہیں ملے گا. یہ بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے, میں نے اپنی امی سے کاؤنسلنگ کرائی, تو امی نے کیا کاؤنسلنگ کی ہوگی جو آپ بتا رہے ہیں, اس میں اپنی فرینڈ سے کاؤنسلنگ کرائی ہے, میں نے خود کسی کی کاؤنسلنگ کی. ٹھیک ہے, وہ کسی حد تک آپ کی, جسے کہیں وینٹ بڈی کا کانسیپٹ ہوتا ہے, وینٹیلیشن, آپ نے دل کا بوجھ ہلکا کرنا, کیتھارٹک ریلیف, پین کلر یا انالجیزک افیکٹ تو آئے گا, لیکن اگر گردے میں پتھری ہے تو لیپروسکوپک سرجری ہی چاہیے اس کے لیے, پین کلر اس کا حل نہیں ہے. تو ارلیئر دا بیٹر. اس میں مزید لوگوں کی مداخلت, اور میرے پاس تو ایسے کیسز آئے 10 سال بعد, انہوں نے جرگے بھی کروائے ہوئے تھے خاندان میں, اور ایک نے تو کہا جو بالکل ایٹ دا برنک آف کولیپس تھا ریلیشن شپ کہ جی ہمارے جرگے میں تو ہمارے ایک ریلیٹیو جو تھے وہ ریٹائرڈ جسٹس ہیں, ہم نے ان کو ہیڈ بنایا, مطلب کوئی ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب خاندان کے جرگے کے ہیڈ بن کے بیٹھے, لیکن جرگہ مسئلہ حل نہیں کرا سکا. یہ جو بات کریں ڈاکٹر یاسر کے پری میرٹل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, یعنی ہم لاکھوں کروڑوں کا جہیز دے دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسا ہمیں کوئی سرٹیفائڈ کورس ملتا ہے, کچھ چارجز ہیں اس کے, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس میں انہوں نے باتیں ہی کرنی ہے نا. یہ جو ہم نے یہ کانسیپٹ نکالی ہے ٹاک تھیراپی ہے, یہ تو شاید غیبت ہو جائے گی, اور یہ تو بس باتیں ہی کرنی ہوگی, فائدہ کیا اس کا. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم گھر والوں سے ٹاک کر لیں. ایگزیکٹلی. آپ نے ابھی کہا کہ ہم بہت آرام سے کاؤنسلنگ کا ورڈ, تھیراپی کا ورڈ
استعمال کر لیتے, میری امی نے کر دیا, میرے بیٹے نے مجھ سے کی. یہ جو ہے نا ایویڈنس بیسڈ پراپر طریقہ کار ہے جو سیکھا جاتا ہے اور پھر کیا جاتا ہے. پلس اس میں ایک بہت بڑی ایڈڈ چیز ہوتی ہے کہ اٹ از ڈن بائی اے ویری نیوٹرل اینڈ ان بائسڈ پرسن. اگر فیملی ممبرز اور انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا, تو ہم سیلف ایفرمیشنز جو ہے نا اپنی ان سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور بائس, اور وہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کیا تمہیں, یوں کرنا چاہیے تھا تمہیں. وہ ایک ماں نیوٹرلی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتی, نہ ہی ایک ماں نیوٹرلی اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی ہے. سو وہ نہیں ہونے چاہیے جو نیوٹرلی ایک سچویشن کو سن رہے ہیں. اسی لیے ایک نیوٹرل بندہ ہونا چاہیے جو کہ شادی سے پہلے بھی آپ کو دیکھیں آپ کون سے ہیں, کیونکہ ایک ماں کے کہے گی میری بیٹی سے زیادہ جو ہے نا خدمت گزار کوئی نہیں ہے. بحیثیت بیٹی تو ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی تک تو وائف پوزیشن میں آئی نہیں, اس بچی کو خود بھی نہیں پتا, وہ رول ابھی اس نے اپنایا ہی نہیں. اتنی رسپانسبلٹی کا رول ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگی اس میں. تو ایک نیوٹرل شخص جو پروفیشنل ہے وہ آپ کو اسیس کر کے بتاتا ہے یہاں پہ نا آپ کی تھوڑی امپلسوٹی ہے, بفور یو گو ان ٹو دس ریلیشن شپ چیک کیجیے. اور ہم ان سے سوشل انوائرمنٹ میں ہی چیک کرواتے ہیں یہ آپ کہاں سے آتی ہیں, تاکہ وہ اس ریلیشن شپ میں گھسنے کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی پروجیکٹ نہ کرے کہ یہ شادی کے بعد شروع ہے. یہ میں نے بہت سنا ہے. بتائیے گا کہ یہ بھی بہت کامن بات ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بہت سمجھایا, شوہر کہہ رہے تھے میں اس کو بار بار سمجھاتا ہوں, کیا یہ ریلیشن شپ وہ والا ہے, یہ نہیں سمجھاتے. تو ہم دیکھیں نا اپنے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن میں ہے, ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ سمجھانے والا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے ایزمپشن آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کریکٹ کریں, ایک دوسرے کو سمجھائیں, اصلاح کریں. بلکہ شادی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو میرے بچے کی خرابیاں رہ گئی ہیں نا, وہ اس کا اسپاؤس ٹھیک کرے گا. بالکل بالکل ایسا ہے. اور اٹ از اے ویری ڈینجرس کانسیپٹ, کیونکہ یہ کمپینین شپ ہے اور اس میں ایوولوشن کو دیکھنے کی ایک بہت بڑی گنجائش ہے. جتنے عرصے آپ کی زندگی ہے اس کے بعد آفٹر یور ایڈلٹ لائف اینڈ یو گیٹنگ میرڈ, تو جو میں آج ہوں میں 5 سال بعد نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو مجھے ایوالو ہونا ہے اور اسلامی, اور اس ریلیشن شپ میں نے سیکھنا ہے. میری جو ویکنیسز ہیں اس کو کوئی ساتھ آ کے ہیلپ کرائے اور میری جو اسٹرینگس ہیں انہیں پنپنے دے. یہ ہے, مجھے کوئی کریکٹ نہ کرے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے, یہ ایسے کرنا چاہیے یہ ویسے کرنا چاہیے. نو, دس از اے ویری 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 رانگ کانسیپٹ. اچھا, یہ مردوں کو زیادہ دیا جاتا ہے. مرد میرے پاس آ کے کامنلی یہ کہتے ہیں میں سمجھاتا ہوں, اس کو سمجھ نہیں آتی. اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں یہ والا رائٹ آپ کو کس نے دیا کہ آر یو دا فادر اور دا ٹیچر, وہ تو آئی تھیں اس رشتے میں آپ کو کمپینین سمجھ کے, آپ گھسے تھے اس رشتے میں کہیں فادرلی پوزیشن کہ آپ کو یو نو کہ آپ نے انہیں سمجھانا ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا ہے اور ایکسپوجر کا بھی ایشو ہے اور ان چیزوں کا بھی ایشو ہے کہ خواتین اپنی گروتھ کا خیال نہیں رکھتی. اگر ورکنگ ہیں تو انہیں اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کرنی نہیں آتی. ادھر وہ جو مرد ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں آئی ڈو اٹ, ہاں مکینک سے گاڑی ٹھیک نہیں کروانی آتی انہیں, یہ چھوٹی چھوٹی فنکشنل چیزیں نہیں آتی انہیں, تو اس میں وہ والی اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں. لیکن خواتین دوسری چیزوں میں, جیسے مردوں کو ہم نے پہلے ذکر کیا, سکھائیں, تو پھر خواتین کا بھی یوں سکھانے والا رول ہوتا ہے. اٹس اے کمپلیمنٹری رول, اٹ از ناٹ اے کانٹرڈکٹری رول. کمپلیمنٹنگ رول میں رہیں, اس میں سکھانا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ پاور پوزیشن میں کوئی ایک ہے کوئی ایک نہیں ہے. نہیں, آپ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور اسی پہ رہے گی. اچھا, یہ بتائیے گا ڈاکٹر یاسر کہ اکثر اوقات نا یہ ہمارا جنرل پرسیپشن ہے کہ جب بھی ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہوتا ہے نا تو بیوی بیچاری ہے, عورت ہی سفر کر رہی ہے, عورت کی ہی مسئلے مسائل ہیں. ہمارے ڈرامے بھی اسی پہ بنتے ہیں, ہماری جنرل گفتگو بھی اسی پہ ہوتی ہے. کسی گیدرنگ میں بھی اگر ہسبینڈ وائف کے کانفلکٹ کی بات ہو تو بس عورت پہ ہی ترس آ رہا ہوتا ہے. کیا مرد سفر نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں, اور ایک حد تک تو مطلب میں کہوں گا کہ کسی جھگڑے کنفلکٹ جو تھوڑے سے نیکسٹ لیول پر چلے جائیں, بدنما ہو جائیں, پبلکلی ایکسپوز ہو جائیں, اس میں ڈس ایڈوانٹیج تھوڑا سا زیادہ خواتین کو جاتا ہے کہ ان کے پاس اس کی وینٹیلیشن کی, اس کی کمپنسیشن کی شاید گنجائش کم ہوتی ہے. لیکن اسی جگہ پر
اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والوں کی، اپنی مسائل، اپنی جس ایگنی سے، جس تکلیف سے وہ گزر رہی ہے، اس کو سننے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کو یہ لبرٹی بھی زیادہ ملتی ہے. اچھا، مرد کے حوالے سے میں اپنی ٹریننگز میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ مردوں کے آنسو جو ہے نا، ویسے تو باہر نہیں گرتے لیکن ان کے دل پہ گرتے ہیں. اس لیے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز میں جو ہے نا آؤٹ آف 4 3 آر مین. اور آئی ڈونٹ نو، شاید کبھی کوئی بہت میسو گلوبل اسٹڈی ہو تو شاید ایموشنل ڈس ریگولیشن یا ایموشنل ایکسپریشن کے پراپر نہ ہونے کا ایک فیکٹر بھی آئے اس کے اندر. تو وہ ضرور ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس لیٹلی کچھ ڈیورس ریکوری کے کیسز میلز میرے پاس آئے. آپ کی بات پہلے والی بھی درست تھی کہ عموماً اگر میریٹل کنفلکٹس ہونا تو رپورٹنگ پرسن جو ہوتا ہے نا فیمیلز ہوتی ہیں. ہسبینڈ یا آ نہیں رہے ہوتے یا آ جاتے ہیں تو وہی لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیوں آج کل یہ بہت چڑچڑی ہے. لیکن لیٹلی ہم نے دیکھا کہ مرد حضرات آئے اور اس میں ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کہ زبردستی کر کے بچوں کو اپنے پاس کر لیا تو کر لیا. لیکن اگر 15-20 برس کی شادی ہے نا اور خدا نخواستہ اس کے اندر اف دے گیٹ اپارٹ تو عموماً بچے جو ہیں دے ٹینڈ ٹو سائڈ بائی مدر، جی، بائی ورچو آف اسپینڈنگ مور ٹائم ود مدر. اور وہ جو نرچرنس کا ایک ایلیمنٹ ہے اور ایک جو وکٹم اسٹیٹس کی ریئلائزیشن ہے، تو اس میں مردوں کو میں نے بہت زیادہ تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. اور مردوں کے پاس اظہار کا کیا، کوئی مرد بیوی سے جھگڑے کی صورت میں اپنے بھائی سے آسانی سے اظہار کر سکتے کہ جو اس کی بیوی نے اسے ہرٹفل ریمارکس کہے، بنسبت مرد بنو تم، بنسبت ایک تو وہ کرے گا ہی نہیں. مطلب جو ڈسٹینس بٹوین 2 بردرس اینڈ دی ڈسٹینس بٹوین 2 سسٹرس، اس کو دیکھیے نا، ہم اپنے معاشرے کی بات کریں. لیکن اگر ایک خاتون کا جھگڑا ہوگا، مرد کوئی بکتا جھگتا باہر گیا تو فوراً فون اٹھا کے اپنی بہن کو بات کر لینی. مرد تو نہیں کر پاتا، سو وہاں تکلیف ہے. کبھی کبھی ہم کانفلکٹس ایسے دیکھتے ہیں کہ اوور ایئرس لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ کہیں نہ کہیں کہہ رہے تھے اچھا جی بچوں کی خاطر، اس کی خاطر، اس کی خاطر. ایک سٹیج آ جاتا ہے جس کو ہم کئی دفعہ مڈ لائف کرائسس بھی کہہ لیتے ہیں، یا آفٹر 40s 50s وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے ساتھ نہیں رہنا. خواتین کے ساتھ یہ تصویرہ بہت ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی تم نے اتنے سال برداشت کر لیا تو اب تم کیوں چھوڑنا چاہتے ہو. مردوں کو بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب گزارا کر دیتے ہیں تم لوگ. تو یہ جو سینیریو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ مڈ لائف کرائسس چل رہا ہوتا ہے نا خواتین کا، تو انہیں اپنی شادی شدہ زندگی بہت بوجھ لگنے لگتی ہے. اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی ہی گروتھ کا کبھی خیال نہیں رکھا ہوتا، اور اس لیے کہ انہوں نے سیلف کیئر، سیلف لو، کسی چیز کا خیال نہیں رکھا ہوتا. اور ابھی جو وہ جس اسٹیج سے گزر رہی ہوتی ہیں انہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ دیکھتی ہی ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ میری شادی سے جڑا ہوا ہے. سو مڈ لائف کرائسس اینڈ ورک لائف کرائسس فار مے بی میلس، مڈ لائف کرائسس فار فیمیلس، اس کی آگہی سب سے پہلے ہونی چاہیے. اچھا، اس میں آپ کا سوال یہ ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے جب اتنی گزار لی ہے تو باقی بھی گزار لو. اٹ از ناٹ اے جسٹ ایڈوائز. اگر پین اتنا ریئل ہے تو پھر یہ والی ایڈوائز نہیں دینی چاہیے. اگر پین اتنا ریئل ہے کہ آدھی لائف بہت پینفل گزری ہے، ہر شخص کے پاس یہ موقع رہنا چاہیے کہ باقی آدھی لائف بھی اتنی پینفل نہ گزرے. اور ہم اپنی لائف کے ذمہ دار خود ہیں، کیونکہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ایونچولی آپ بچوں کے لیے بھی وہ خراب کر دیں گے. آپ کہیں گے میں اس لائف میں آپ کی وجہ سے تھی، صحیح، اور آپ کا اب بچوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بہت انہیلدی رہے گا. آپ اپنے سیکریفائسز کی وجہ سے انہیں پکڑ کے رکھیں گے لائف میں، انہیں لیٹ گو نہیں کر پائیں گے. کہ اگر آپ کے اتنے جھگڑے چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے اکوپ بھی نہ رہے نا، آپ مزید وہ ایگزاسٹ ہوتے جا رہے ہیں، آپ کا برن آؤٹ بھی جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. ڈاکٹر جیسے یہ بتائیے گا کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، اس میں اکثر خواتین بہت کہتی نظر آتی ہیں کہ کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، سسرال کا بہت عمل دخل ہے، اس لیے جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں. اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نیوکلیئر سیٹ اپس میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں تو فل سپیڈ لڑائی کرو، جتنی گالیاں دینی ہیں دے دو ایک دوسرے کو، کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے.
تو اس میں آپ کی کیا آبزرویشن؟ اچھا دیکھیے، ایک تو کوئی پرٹیکولر فارمولا نہیں ہے، کوئی ایسا معیار نہیں ہے جس کی بنا پر، یا ایسا میزان نہیں ہے جس کی بنا پہ میں کہوں کہ جی یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. کچھ 2-3 گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو اپنے مشاہدے کی بنا پر اپنی کلینکل پریکٹس میں ہم دیکھ پاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر نیوکلیئر فیملی ہے، صحیح، اس میں بھی جو جھگڑا ہو رہا ہے، جیسے لو میرجز بھی تو رائٹ آفٹر میرجز جس میں خاندان کی رضامندی شامل نہیں ہوتی، دے گیٹ اپارٹ. تو نیوکلیئر فیملی میں بھی انفرادی سطح پر، جس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ذاتی توقعات کا ادراک نہ ہونے کی بنا پر جو جھگڑے ہیں، اور اس میں کوئی ہیلدی میڈیٹری رول، ماڈریٹنگ رول بھی کوئی نہیں پلے کر رہا. ایک بہت اہم بات ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں ایک نیوکلیئرائزیشن کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ ادارہ اپنی بنیادی ساخت میں نیوکلیئر ادارہ ہے، جس میں 2 افراد کمٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک ادارہ قائم کریں گے، ہم اپنے بچوں کو اپنی طے شدہ ویلیوز کی بنا پر لے کر چلیں گے. تو اگر کوئی جوائنٹ فیملی ہے جس میں ان لاز موجود ہیں، اگر وہ ایک سازگار فضا قائم کرتے ہیں کہ یہ آپ کی اسپیس ہے، یہ فیصلے آپ نے بحیثیت ہسبینڈ اینڈ وائف کرنے ہیں، اس میں ہم نے مداخلت نہیں کرنی، اور جو ڈیویڈنڈز ہیں اکٹھے رہنے کے وہ ہوں گے، کہ جیسے اگر ورکنگ ویمن ہیں تو اس کے لیے بہت ڈیزائریبل ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ دادی یا نانی جو ہیں وہ دیکھ رہی ہوں گھر میں، بجائے یہ کہ ایک پیڈ نینی. وہ والے ڈیویڈنڈز تو آپ نے لے لیے، لیکن اس کی اگر تھوڑی سی کوئی اپرچونٹی کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو آمادہ ہونا پڑے گا. میں دونوں کی بات کروں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی. لیکن دوسری طرف حد سے زیادہ مداخلت جو ہے جوائنٹ فیملی کے اندر، جو ایک نیوکلیئرائزڈ اسٹرکچر ہے، اس کو جو افیکٹ کرے گی، تو اس کے نتیجے میں یہ 2 افراد کا جھگڑا 2 خاندانوں کا اور 2 ایکسٹینڈڈ فیملیز کے جھگڑے میں بدلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جوائنٹ فیملی. اچھا، یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اکثر گھروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا ہے، ہسبینڈ جو ہے نا وہ اپنی وائف کو پلیٹر میں حاضر کر دیتے ہیں. یعنی رول تو ان کا ہے نا کہ وہ اپنے گھر کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، اپنی بیوی کو سمجھتے ہیں، وہ کہیں پر ایک ایسا سسٹم اسٹیبلش کریں کہ اس خاتون کے لیے بھی آسانی ہو، گھر والوں کے لیے بھی سیفٹی ہو. یہ نہیں ہو پاتا، تو مردوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مرد حضرات اگر جو جن سے میں اس وقت مخاطب ہوں، ایک کانسیپٹ ہے سائیکولوجیکل سیفٹی. یہ اب کارپوریٹ آرگنائزیشن ناٹ فار پروفٹس میں بھی آ رہا ہے نا، کہ سائیکولوجیکل سیفٹی کو انشور کرنا. اس میں بہت برملا کہوں گا کہ جوائنٹ فیملیز میں جہاں ایک پیٹریارک ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، اس میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نے نیوکلیئرائزیشن کو انشور کرنا ہے، اپنی بیوی کے حقوق بحیثیت بیوی اور اس کے جو اس کے تقاضے ہیں پورے کرے. اچھا، ایک ذمہ داری بیوی پر بھی آتی ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، کہ وہ اپنے حقوق کا ادراک کر کے اس کا اظہار بھی کرے شوہر کے سامنے کہ دیکھیں کہ ہم ایک جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، مجھے آپ کی والدہ، آپ کی بہنوں، آپ کے ابا کی طرف سے اس طرح کی بیجا مداخلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پلیز سیف گارڈ می. اب اگر اس میں یہ تقاضا ہو کہ آپ مجھے لے کر علیحدہ ہو جائیں، وہ ایک ہے، وہ ایک سبجیکٹو ڈیسیژن ہے کہ جی آپ نے نیوکلیئر رہنا ہے، نیوکلیئر ہو جائے. اگر باوجود نہیں ہو پاتا، شوہر نہیں کر پاتا، بزنس جوائنٹ ہے، فیملی پریشر ہے، تو پھر آپ نے ایک سولوشن کو میوچولی اس برملا اظہار کے نتیجے میں انیبل کرنا ہے، اپنے شوہر کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ جی مجھے یہ سائیکولوجیکل سیفٹی چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ اکیلے گھومنے پھرنے جانا ہے، مجھے اپنے میکے ہفتے میں 2 دن کے لیے جانا ہے، اس میں آپ کسی کو رول پلے کریں گے اور کسی کو مجھے روکنے نہیں دیں گے، آپ خود بھی نہیں روکیں گے. یہ والا آپ کا جو ایک کمیونیکیشن ہے وہ ضرور انٹیکٹ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ، اس میں نا ایکنالجمنٹ بہت زیادہ ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے. آپ کی اس سوال سے میرے ذہن میں میری ایک کلائنٹ ذہن میں آئیں. ان کے ہسبینڈ ملک سے باہر رہتے ہیں اور بہت ماشاء اللہ فائنینشلی اسٹیبل فیملی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا، اب آپ پورشن سیپریٹ ہو جائیں یا اس طرح سے. تو انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کو نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، میں آپ کی والدہ کو سرو کر رہی ہوں، آپ نہیں، آپ ملک سے باہر رہتے ہیں. صحیح. اگر اسی میں ایک ایکنالجمنٹ
آ جائے نا تو وہ سائیکولوجیکلی اتنا برنٹ آؤٹ نہیں فیل کریں گی اگر ہر دفعہ ان کے ہسبینڈ کہیں کہ آپ میرا ایک ڈریم پورا کر رہی ہیں اینڈ آئی ایم فار ایور گریٹفل ٹو یو فار دیٹ کہ آپ میری والدہ کا خیال رکھیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اس عمر میں اپنی والدہ کو چھوڑنے تھے, آپ تو 20 سال سے باہر ہی رہ رہے ہیں. بالکل صحیح. ان کی بیگم نے یہ کہا میں رہ رہی ہوں, آپ نہیں رہ رہے. صحیح بات ہے. اچھا تسمیرہ, یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی ہم بہت چیلنج اب دیکھتے ہیں کہ یا تو یعنی شادی سے پہلے آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ تھا, کبھی کبھی اب لیو ان ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے, یا یہ کہ ویسے جی پیار محبت ہے, کالج یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہیں, اب وہاں پہ شادی نہیں ہوئی. شادی جب ہوئی تو شادی میں جو کانفلکٹس آ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ بہت ہی شاندار تھا اور اس سے ہو جاتی تو زندگی بہت گل و گلزار ہوتی. جی یہ بالکل یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے آج کی جنریشن کو لے کے, اسپیشلی اس لیے کیونکہ شادی میرے خیال میں ایک اور نام ہے رسپانسبلٹی کا, اور اس میں ایڈڈ بہت سی خوبصورتیاں ملتی ہیں, کمپینین شپ کی, سپورٹ کی, ہیلپ کی. میں کہتی ہوں کیونکہ میں ایک فیمیل ہوں, مجھے مفت کا کلی, شوفر, یہ سارا کچھ مل جاتا ہے. انہیں شاید کوک وغیرہ مفت کے مل جاتے ہیں, تو یہ ایڈڈ بینیفٹس ہیں جو ملتے ہیں. لیکن جب آپ شادی کے بندھن میں نہیں بندھے ہوتے تو پھر اٹس آل دا ہنی مون فیز, کیونکہ وہ مائنس رسپانسبلٹی ہے تو اٹس آل گڈ. تو ایموشنلی تو آپ کو ڈوپامین ہائی ملتا چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. پھر فرض کیجیے آپ کی کسی اور سے شادی ہو گئی, آپ کو وہ سارا کچھ مل رہا ہے, وہ ڈوپامین ہائی, لیکن ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے اب, تو آپ کا برین آٹومیٹکلی کمپیئر کرتا ہے پیچھے سے, اور کمپیریزن از اے کلر آف ہیپینس. کہ وہ ایسے نہیں کرتا تھا یا وہ ایسی نہیں تھی, ایسی بات نہیں ہے. وہ ایسے شاید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, اس وقت رسپانسبلٹی نہیں تھی نہ اس لڑکی پہ نہ اس لڑکے پہ. تو میں اگر اتنا کہوں کہ کوشش یہ کیجیے کہ آپ کے پاس نا کمپیریزن کے لیے کوئی ایسے پاسٹ کا ڈیٹا نہ ہو جس کے اگینسٹ آپ ہمیشہ ساری زندگی چیک کرتے پھریں. نو ناٹ ایٹ آل. آج کل تو آپ دیکھیے ریلیشن شپ کے علاوہ ہم لوگ ڈراموں سے بھی چیک کر رہے ہیں, ناول پڑھ رہے ہیں اس سے چیک کر رہے ہیں. بالکل. اچھا لوگوں کے سوشل میڈیا دیکھ کر چیک کر رہے ہیں, ہائی وہ لوگ یہاں پھر رہے ہیں, ہائی وہ کتنے اچھے, چاہے وہ اپنی پرسنل لائف میں اتنا جھگڑتے ہوں کہ کبھی آپ دیکھ لیں تو آپ پریشان ہی ہو جائیں. میں بیکاز وی آر ہسبینڈ وائف, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بفور لیونگ وتھ یاسر ایز اے وائف آئی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ لیونگ وتھ ہم وڈ بی. جی مجھے اپنے بارے میں اچھے سے پتا ہونا تھا اور تھا, اور دیٹس وائی ہم اپنی شادی کو بہت جو ہے نا اس کے ایولیوشن کے پروسیس کو بڑی باریک بینی سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم کامنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. شاید ہم اس شعبے سے منسلک ہیں دونوں, تو ٹربل شوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت. سوری ٹربل شوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں مسئلوں کو کیسے حل کرنا ہے. بالکل بالکل مختلف فیز میں. اس سے پہلے میں کبھی ایسے فیز میں نہیں تھی کہ میرا ایک بچہ یونیورسٹی میں ہے, ایک کالج میں ہے, اور پیچھے جاؤں تو مجھے نہیں پتا تھا اچھا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. اس سے پیچھے بس میری کیا تھاٹ ہے اور میرے ہسبینڈ کی کیا تھاٹ ہے, میرا ایک ڈریم ہے, ان کا ایک اور ڈریم ہے, اب ہم نے اس میں بھی کیسے کوئی بیلنس لانا ہے. اینڈ میں جاننا چاہوں گی آپ دونوں سے کہ کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے اس سے پہلے, اس کے دوران اور اس کے آخر میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہوں گی ایوری کانفلکٹ از ویری ویری سبجیکٹو. چند چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے رخ کہاں جانا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے بعد, اور اس میں بہت اچھی آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں کہ اس وقت آپ بتا کے آپ بتا کے کہ میں آدھے گھنٹے کی واک کے لیے جا رہی ہوں. میرے پاس ایک کپل آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ گھر سے نکل گئی. میں نے کہا اس طریقے سے نہیں, آپ اس وقت کہیں میں آدھے گھنٹے کی واک کے لیے جا رہی ہوں, آپ آدھے گھنٹے کی واک کے بعد آ کے بات چیت ریزیوم کیجیے. یہ آپ پہلے سے, آپ نے کہا نا کانفلکٹ سے پہلے سے طے کر لیں کہ جب ہم
اتنے ہیٹڈ اس میں پہنچ جائیں گے تو پھر ایک وہ ہوگا کہ ایگزٹ ہم نے کیسے لینا ہے، ہم نے اس میں ڈس انگیج کیسے کرنا ٹھیک ہے، ہے۔ اور اس میں دوسرے کو پتا ہوگا کہ آپ جا کہاں رہے ہیں، واک کے لیے جا رہے ہیں، یا صاحب کہتے ہیں میں فرینڈس کے پاس آدھے گھنٹے بیٹھنے جا رہا ہوں، اینڈ بوتھ شوڈ بی اوپن ٹو اٹ۔ اچھا خواتین اس میں ڈس ایڈوانٹیجز اینڈ پہ ہوتی ہیں، انہیں فزیکلی اسی انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے، صاحب نکل جاتے ہیں گھر سے، خاتون اس میں ہی رہتی ہیں۔ نہیں، پری ڈیسائیڈ کیجئے کہ ہم ڈس انگیج کریں گے اور دونوں باہر نکل سکتے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ ڈیورنگ اے کانفلکٹ اس میں بھی دیکھیے، اب آپ نے خود ایک ذکر کیا کہ اب وربلی بھی جو ہے نا لمٹس اتنی آگے بڑھ گئی ہیں، بالکل، بہت فاؤل لینگویج استعمال ہو بہت جاتی ہے۔ زیادہ۔ چند لمٹس یہ ہیں کہ یہ لینگویج نہیں، لینگویج یہ ٹون، کون سی، والیوم، ٹون، اینڈ پلس کہ ایک دوسرے کی فیملی کو آپ کھینچ کے نہیں لائیں گے۔ اٹ از لائک اے لا پاس ہونا چاہیے، اور ایک حد سے گر کے، کیونکہ وہ جو ہے نا اس وقت آپ کانفلکٹ میں کچھ نہیں کر رہے، اگر کوئی دوسرا کر دیتا ہے تو ہم نہیں کریں گے، یہ نہیں، کیونکہ اکثر جواب یہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے گالی دی تو میں نے 4 دی، اگر کوئی دوسرا یہ میرے اماں ابا کے بارے میں بولے تو پھر میں نے بھی بولنا۔ اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو پھر وہ ٹائم آ گیا، اٹس اے سنڈریلا ٹائم، ڈس انگیج۔ اب آپ غلط ہو چکے، ڈس انگیج کریں، اور آپ ڈس انگیجمنٹ کے بعد میں آ کے آپ اپالوجی بھی لے سکتے ہیں، اور وہ بھی کہ یہ آپ کراس نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح۔ پوسٹ اے کانفلکٹ از پلیز آلویز سٹ اینڈ ود یور سیلف، دوسرے کے ساتھ تو جو آپ نے کریں، ود یور سیلف، کہ یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا، کیوں ہوا، تھوڑا اینالائز کریں، ٹائم کیا تھا، کیا کوئی تھکا ہوا تھا، کوئی فزیکلی ٹائرڈ تھا، کیا کوئی ریسیپٹیو نہیں تھا، کسی کو چپ ہونا تھا، کسی کو بتانا تھا، کہاں سے ہم ٹریگرڈ ہو گئے، کہاں سے ہم ٹریگر، اپنے ٹریگرس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اینڈ اس کے لیے نا ایکشن از ویری ویری امپورٹنٹ۔ صحیح، ہم ایکشن میں نہیں رہتے، ہم یہیں پہ گھولتے رہتے ہیں۔ ایکشن کے لیے ہو سکتا ہے گو اینڈ ٹیک اے شاور، آپ نہا لیں، گو فار اے واک، آپ چائے بنانے چلے جائیں، بڑا تھیراپیوٹک ہے، آپ کہیں آٹا میں نے گوندنا ہے آج، یہ سب کام کر لیں۔ آپ کو ایکشنیبل پوائنٹس پتا ہونے چاہیے آپ کے لیے کیا اچھے ہیں، بالکل صحیح۔ سو یو شوڈ نو دیٹ۔ میں آپ کو بتاؤں، فار مائی ہسبینڈ اٹ از اے واک، فار می اٹس اے سینسری اسٹیمولیشن، کہ کوئی کرنچ قسم کا میں کچھ کھا سکوں، لائک اے کرسپ، چپس بھی ہو سکتے ہیں، نٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اتنی باریکی سے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز سے ریلیکس، میں اس ساؤنڈ کے ساتھ، اس کرنچ کے ساتھ آئی کام ڈاؤن، ہی کامز ڈاؤن آن اے واک۔ Get to know that about yourself. بالکل صحیح بات۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جس طرح ایک بریک فیل ہوتی ہے نا، بریک فیل ہونے سے پہلے کچھ ارلی وارننگ سائن ہوتے ہیں۔ میں نے ایک ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ پلان کی ایویشن انڈسٹری کے لیے، میرے کو ٹرینر نے بتایا کہ ایک بڑا حادثہ ہونے سے پہلے 400 چھوٹے حادثے ہوتے ہیں۔ سو ارلی وارننگ، بریک کی اسمیل آتی ہے، اور کوئی بہت محتاط ڈرائیور وہاں رکتا ہے اور رک کے چیک کرتا ہے، میں جیسے اکثر مجھے ہوتا ہے کہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے، اسمیل دا ایشو۔ یہ ہے پری کنفلکٹ۔ کنفلکٹ میں جیسے تسمیرہ نے کہا کہ ڈس انگیجمنٹ، ٹپنگ پوائنٹ کی انڈرسٹینڈنگ اور ڈس انگیجمنٹ۔ اچھا، پوسٹ کنفلکٹ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ریکوری اتنی ہی شاندار ہونی چاہیے جتنی بےہودہ لڑائی تھی۔ ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نے بہت زیادہ چیخ چلا لیا اور پبلکلی چیخ چلا لیا، ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، تو جن کے سامنے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر، ان کے سامنے بیٹھ کر آپ معذرت کریں گے کہ میں نے تمہاری ماں سے بہت غلط انداز میں بات کی، میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں اور تمہارے سامنے معافی مانگی۔ یہ بچوں کے سامنے آپ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کے لیے بھی پھر انسان بیریئر بناتا ہے، بیریئر اچھا بیریئر آلریڈی ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں اینگر میں، جی میں تو اپنے اینگر کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا۔ جتنا بڑا 19ویں گریڈ کا 30 مار خان افسر 21ویں گریڈ کے اپنے کسی سیکٹری کی میٹنگ کے دوران جب سیکٹری صاحب انتہائی ہرٹفل ریمارکس پاس کر دیں یا ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کر دیں، ان کے منہ سے چوں نہیں نکلتی۔ وہاں تو ایموشنز ریگولیٹ ہو رہے ہیں، وہاں تو ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ نہیں بھی لی ہوئی تو اس کا آپ نے بہترین مظاہرہ کر دیا۔ تو خدا رہا ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ لیجئے، اسکل ہے آپ کا اینگر اینڈ امپلس مینجمنٹ، اس پہ خود بھی کام کریں اور اپنی اسپاؤس کی بھی ٹریننگ کروائیے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ تو بات اب دیکھیں کہ کتنی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہسبینڈ کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور وائف کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نا غلط گمان کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بہت سے ایسے ڈاؤٹس کو بیچ میں لے کر آتے ہیں کہ جو شادی شدہ زندگی کو ہم نے خوبصورت طریقے سے لے کر چلنا ہے، اس کے بجائے ہم ایک جھگڑے کی نظر کر دیتے ہیں۔
تو اپنا خیال رکھیے گا اور جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ سوچیے گا. مردوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور خواتین کو بھی. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.